السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب ساتھیوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید جاوید صاحب۔ یہ سیشن اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ یہ نمازیں ہم مسلمانوں کو معبد میں جا کر پڑھنی چاہیے۔ اس کو لازم اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ کوئی مسجد ان کے گھر سے یا ان کے کام کرنے کی جگہ سے اتنی قریب ہو کہ وہ وہاں غیر معتاد مشقت کے بغیر پہنچ سکیں۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ نماز اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز جمعے کی نماز ہے۔ وہ ظہر کی جگہ آتی ہے تو گویا 5 نمازوں ہی کا حصہ رہتی ہے۔ اگر کسی جگہ جمعہ پڑھنا ممکن نہیں ہے تو ظہر ہی کی نماز پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جانی چاہیے۔ جمعے کی نماز کو معاشرے سے متعلق کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کا معاشرہ اس کا اہتمام کرے گا۔ اس کا انعقاد میرے یا آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ 2-4 لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم جس سطح پر بھی ہوگا وہ باقاعدہ نظم کی حیثیت سے یہ نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ ان کے نظم اجتماعی کے ذمہ دار اس نماز میں آ کر خطبہ دیں گے اور انہی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی امامت کریں۔ ان کو کوئی معذوری لاحق ہو یا کوئی مشکل ہو تو وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ جمعے کی نماز عیدین کی نماز کی ہمارے دین یا ہمارے مذہب میں یہی حیثیت ہے۔ یہ نماز جب اس طرح منعقد ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا انعقاد کرتا ہے، مسلمانوں کے حکمران یا مسلمانوں کے ذمہ دار لوگ وہ اس کی امامت کرتے ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ آ کر اس کی امامت کرتا ہے، تو اس کے احکام بڑے سخت ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے تک مسلسل غیر حاضر رہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے اور اس میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہاں تم اپنی ثوابدید پر کوئی نماز کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کی اس یاد دہانی کو سننے کے لیے آ جائیں جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے کی جائے گی۔ اس کو اس طرح بیان کیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دہانی کی جائے گی آج، اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہ یاد دہانی کرے گا، اس کی طرف آ جاؤ۔ اور اس میں بڑی سخت تنبیہ آگے کی گئی ہے کہ یہ لوگ دین کی حقیقت سے ناواقف تھے کہ خدا کا پیغمبر اس منصب پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا اور یہ بیع و شراء کی طرف اور کچھ تفریحات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ظاہر ہے انسان کو جو چیزیں عام طور پر غافل کرتی ہیں ان میں معاشی مصروفیات ہیں، بیع و شراء ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، ان میں انہماک ہے، اور یا پھر وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنی دل لگی کے لیے اپنی تفریح کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ تو دونوں ہی کا ذکر کر کے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر تمہیں فوراً آ جانا چاہیے تھا۔ جمعے کی نماز جب ان شرائط و حدود کے ساتھ منعقد ہوتی ہے تو اس کے احکام یہ ہیں۔ اس کے بعد بعض وہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں جمعہ اس طرح منعقد نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہیں، ہمارا نظم اجتماعی اس صورت میں نہیں ہے۔ یہ صدیوں تک جس طریقے سے رہا وہ چیز بھی اب ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے۔ جب استعمار نے ہمیں آزادی دی، یہ آزادی کچھ نیم آزادی قسم کی آزادی ہے، اور اس میں جو مملکتیں وجود میں آئی ہیں
ان کے بہت سے مسائل ہیں. وہ لوگ جو ان کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کا رشتہ اپنی تہذیب سے منقطع ہو چکا ہے. وہ علم کی اس روایت میں کھڑے نہیں رہے جو پہلے سے قائم تھی. سوسائٹی جس طریقے سے تہذیبی رجحانات رکھتی تھی ان کا بھی کم و بیش خاتمہ ہو گیا ہے، اور بعض دوسری تہذیبوں کے زیر اثر ہماری سیاست اور معیشت ایک نظام میں تبدیل ہوتی ہے. اس میں یہ چیزیں لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی. تاہم جہاں مداخلت غیر معمولی طور پر نہیں ہوئی وہاں اب بھی یہ روایت اسی طرح سے قائم ہے. تو جہاں جہاں اسی اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے وہاں تو کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں ایسا نہیں وہاں ظاہر ہے کہ ایک دوسری صورت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ شرائط پوری نہیں ہو رہی یا ان کے حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ظہر ہی پڑھیں گے؟ اگر مسلمان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کا ایک فیصلہ ہوتا، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا تھا، اختلاف بھی، لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا. مسلمانوں نے اس کے بالکل برخلاف یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں یہ صورت میسر نہیں ہے ہم اس نماز کی روایت کو معاشرے کی سطح پر جاری رکھیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمران تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، لیکن معاشرے کی سطح پر مسلمانوں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے. اس اہتمام میں ان کے ذمہ دار لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے. جو نیچے کی سطح پر قیادت پیدا ہو جاتی ہے اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. چنانچہ دو طرح کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک وہ مسلمان ممالک ہیں جہاں اسی روایت کے تحت جمعہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم جب جمعے کے لیے جائیں تو معلوم ہو کہ ہمارا حکمران ہم سے مخاطب ہے یا اس کا نمائندہ ہم سے مخاطب ہے. کم و بیش وہی صورتحال ہے کہ بعض علماء کو مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن وہ چونکہ مقرر کردہ ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری وہ جگہ ہے جہاں پر یہ اہتمام بھی نہیں ہو سکا یا نہیں رہا. وہاں میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مسلمانوں نے اپنے معاشرے کی سطح پر اس روایت کو قائم رکھا ہے. میں نے اپنی یہ رائے بیان کی تھی کہ جب کسی چیز کے اس طرح شرائط و حدود پورے نہیں ہو رہے اور مسلمانوں کا معاشرہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، فیصلے میں نے عرض کیا دونوں ہو سکتے تھے، یعنی اس کو معطل کر دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں اس لیے کہ اس کے شرائط پورے نہیں ہو رہے. جب دوسرا فیصلہ کیا گیا تو میرا رجحان اس میں یہ ہے، اور میں نے دین ہی کے نظائر و شواہد سے اس کو سمجھا ہے، کہ اگر کسی چیز کو اس کی اصل صورت میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو دین چاہتا ہے کہ اس کی شبھی صورت برقرار رہے. اس لیے میں مسلمانوں کے اس اجتہاد کو صحیح سمجھتا ہوں. جی السلام علیکم استاد. غانی صاحب، یہ ایک بچے کا تولد اگر ایک ایسے رشتے سے ہونا جو اس میں شادی میں وہ بندھے نہیں ہیں دو لوگ، تو اس کے بعض احکام ہماری فقہ میں بتائے گئے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اسے اس کے والد کا نام نہیں دیا جائے گا، وراثت سے بھی محروم رہے گا، اور والدہ کا نام دیا جائے گا. تو اگر اس کے کیا احکام ہیں، مطلب ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اگر ماں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو کسی وجہ سے تو کیا کیا جائے گا ایسے بچے کا؟ وہ ایڈاپشن کے لیے دیا جائے بلا لحاظ مذہب، یا مذہب کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ نہیں مسلمانوں کے پاس ہی رہے؟ اور تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، وہ ہدایات متعین ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پابند کر دیا ہے. مثال کے طور پر جیسے اگر ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس میں بعض ہدایات دے دی ہیں، وہ متعین ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. پہلا سوال یہی ہے کہ کیا اس معاملے میں بھی کوئی ہدایات دی گئی ہیں؟ میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے،
صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اس جملے سے کچھ احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زانی کے لیے اینٹ پتھر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک موقع کی بات ہے، وہ موقع بھی روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوا ہے جو شادی شدہ ہے، یعنی ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ باہر سے کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس عورت نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے یا میرا اس سے تعلق تھا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ قبائلی معاشروں میں بعض اوقات اس طرح کے دعوی سامنے آ جاتے تھے۔ اس طرح کا دعویٰ اگر سامنے آ جائے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے جو بستر وجود میں آیا ہے، یہ تعبیر ہے ظاہر ہے، بڑی خوبصورت کنایا ہے، بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، یعنی جن کے ہاں پیدا ہوا ہے، جن میاں بیوی کے ہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نفی ہم نہیں کریں گے۔ یہ شخص چونکہ کھڑا ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کے اعتراف پر اس کو سزا دے دیں گے، لیکن بچے کے نسب کے معاملے میں یا تعلق کے بارے میں اس طرح کے دعووں کو قبول نہیں کریں گے، یہ اس کا محل ہے۔ اس سے ہمارے ہاں فقہ میں وہ سب نتائج نکال لیے گئے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اگر کوئی قصور کیا ہے تو ماں باپ نے کیا ہے یا ایک مرد اور ایک عورت نے کیا ہے، اس کی سزا بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ بچے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے اس نسب کو بھی بیان کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان رشتوں کو اس طرح تسلیم کر لیں گے تو یہ گویا تائید کے مترادف ہے۔ درحال ہے کہ جب آپ بچے کے یہ حقوق مان کر بھی اس روایت کو آگے کرتے ہیں تو یہ ساری بات ایسے ہی سوسائٹی کو منتقل ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوسائٹی یا معاشرہ اس معاملے میں حساس ہے تو اس میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، یعنی اب یہ شہرت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا کہ یہ جائز تعلق سے پیدا نہیں ہوا، تو یہ تو اس کے مقدر میں لکھا گیا، ایک واقعہ ہو گیا، لیکن یہ کہ باقی چیزوں سے محروم کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں کبھی آ سکی، نہ اس جملے سے ہی بات نکلتی ہے، وہ ایک خاص محل کی بات ہے، اور نہ عقل کہتی ہے کہ یہ بات تسلیم کی جائے، اور نہ یہ بات لازم کرتی ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ شکنی کے لیے اس سے محروم کر دیا جائے۔ حوصلہ شکنی تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا، بچے کی ذمہ داری ان پر ڈالنی چاہیے، بچے کی کفالت کا ان کو پابند کرنا چاہیے، بچے کے اخراجات پورے کرنے اور جو کچھ بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ ہاں البتہ کسی جگہ کچھ لوگ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا کسی طریقے سے انہیں پابند نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پھر معاشرے کو آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، میں فقہا کے اس استدلال میں بڑی کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ جی استاذ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ گزشتہ چند نشستوں میں قانون سے متعلق کچھ سوالات استاد سے کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ آپ کے نزدیک اسلامی قوانین کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ جو بھی کتاب میری نظر سے گزر رہی ہے اس میں وہ ماخذ ہی شروع میں ڈسکس ہوتے ہیں جب بھی کتاب سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ کے نزدیک وہ کون کون سے ماخذ ہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو قرآن پہ اگر آپ جو پہلا ماخذ ہے اس پہ روشنی ڈال دیں، ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو اصول آپ نے وضع کیے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، کیا قانونی چیزیں بھی وہاں سے اخذ کرنے کے لیے وہی اصول ہوں گے، یا ان کے علاوہ بھی کچھ سوالات یا اصول اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی قانون کی یہ اصطلاح جس معنی میں بولی جاتی ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک ہمارے قانون کے دو حصے ہیں،
ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس کو آپ مذہبی قانون کہیے، اس کو آپ اللہ کے دین کے جزو کی حیثیت سے پیش کیجیے، وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سنت میں بیان ہوا ہے، اس کے ماخذ اصلاً یہ دو ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز اس کا ماخذ نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے 90-95% چیزوں کا تعلق ریاست سے، معاشرے سے نہیں ہے، وہ فرد سے متعلق ہے، اس لیے ان کی وہ نوعیت نہیں ہے کہ انہیں دنیوی قانون کے لحاظ سے یا ریاستی قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان کو دیکھنے کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد بھی وہ نہیں ہے جو ریاست میں قانون کا مقصد ہوتا ہے۔ ریاست کا قانون تزکیے کے لیے نہیں بنایا جاتا، جبکہ اللہ کی شریعت کا مقصود ہر جگہ تزکیہ ہے، ہمارے باطن اور ظاہر میں پاکیزگی پیدا کرنا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا۔ اس پاکیزگی کا ہدف بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پاکیزہ ہو کر اٹھنا ہے، اور یہ پاکیزگی ہمارے لیے اس کے فردوس میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اس میں جو حصہ ریاست سے متعلق ہے یا معاشرے سے متعلق ہے، زیادہ سے زیادہ وہی حصہ ہے جس کو ہم عام قانون کے طریقے پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس حصے میں بھی جو مقصد طے کیا گیا ہے وہ عام قانون کا مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس سارے قانون کو یعنی شریعت کو بالکل الگ رکھتا ہوں۔ اس کے ماخذ کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے، سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کا عملی حصہ 90-95% سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ میں نے اس کی فہرست بنا دی ہے، وہ میری کتاب میزان میں آپ بالکل ابتدا میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ عنوانات ہیں، بعض لوگ اس کو غلط تعبیر کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک عنوان بیان کر دیا گیا ہے، جیسے نماز ہے۔ اب نماز کے تحت جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں وہ 10 ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے وہاں عنوانات قائم کر دیے ہیں تاکہ ایک تصویر سامنے آ سکے۔ قرآن مجید نے بھی شریعت سے متعلق بعض ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات ایسی بھی ہیں جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، اور ایسی بھی ہیں جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے، لیکن قرآن بعض موقعوں پر تاکید کے لیے، بعض موقعوں پر تنبیہ کے لیے، بعض موقعوں پر کسی وضاحت کے لیے، بعض موقعوں پر کسی رخصت کے بیان کے لیے، بعض موقعوں پر کسی بدعت کی اصلاح کے لیے ان کو زیر بحث لے آتا ہے۔ میں نے اپنے ڈسکورس میں یہ بعض موقعوں کی ہر صورت کو متعین کیا ہے کہ کہاں قرآن مجید یہ کام کس طرح کر رہا ہے۔ چنانچہ اس میں عملاً تقدیم تاخیر ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن سے شروع ہوئی ہیں ان میں قرآن سب سے پہلے زیر بحث آتا ہے، وہ چیزیں جو سنت سے شروع ہوئی ہیں اس میں سنت سب سے پہلے زیر بحث آتی ہے۔ تو اس طرح یہ بات بھی شریعت کے بارے میں علی الاطلاق نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، یعنی سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے جب حکم قرآن سے شروع ہوا ہے، سب سے پہلے سنت کو دیکھیں گے جب حکم سنت سے شروع ہوا ہے، پھر دونوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی سنت سے شروع ہوا ہے تو قرآن اس پر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے، اس میں کوئی رخصت بیان کر رہا ہے، کسی بدعت کی اصلاح کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو سمجھا جائے گا۔ اور اگر یہی معاملہ سنت میں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا۔ تو اس میں تقدیم تاخیر بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو اس حصے سے تعلق ہے جس کو بجا طور پر اگر آپ شریعت کہنا چاہیں شریعت کہیں، اور اگر اسلامی قانون کہنا چاہیں تو کہیں۔ اس کے بعد وہ قانون ہے جو مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے لیے بنانا شروع کیا، اس کو میں مسلم لاء کہتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان ایک جماعت یا ایک قوم کی حیثیت سے کم و بیش 1200 سال تک اپنی حکومتوں کا نظم چلاتے رہے ہیں۔ وہی قانون ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک حصے کے طور پر شریعت بھی زیر بحث آتی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ریاستی قانون سے ہے، یعنی معاشرے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین
بالکل مختلف طریقے سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی بنیادوں میں سب سے پہلی چیز ان کے مقاصد ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اصول فقہ میں ان کے جو مقاصد بتائے جاتے ہیں وہ 5 مقاصد ہیں، اور ان کو وہ گن کے بتا دیتے ہیں، جیسے کہ جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے۔ میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ 2 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی کو روکا جائے، اور دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے۔ یہ بات کو بیان کرنے کا بڑا بنیادی فرق ہے، تو میں مقصد کو اس طرح متعین کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے قانون بنایا جانا ہے، اس کے ضوابط طے ہونے، اس میں ماخذ کی بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں یعنی جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں میرے نزدیک 2 ہی چیزیں اس کا ماخذ بنتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کیا اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی قاعدہ، کوئی اصول دے دیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کے پابند ہیں؟ ظاہر ہے کہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں بعض چیزوں کے بارے میں کہی گئی ہیں، جیسے ٹیکس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تعین کر دی ہے۔ اب ریاست کو اس میں قانون سازی کرنی ہے، معاشرے کو قانون سازی کرنی ہے۔ بعض سزائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دی ہیں کہ وہ اگرچہ اس کا عقاب ہے لیکن وہ نافذ سوسائٹی کو کرنی ہے، وہاں بھی یہی صورت پیش آئے گی۔ اسی طرح سے ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کے بارے میں ہدایات معاشرے کو دے دی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بھی آگے قانون سازی ہم لوگوں کو ہی کرنی ہوگی۔ امرہم شورا بینہم کا اصول قائم کر دیا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی سیاسی نظام بنے گا، اس میں بھی یہی ہوگا۔ تو اصول کی بعض چیزیں یا بعض متعین احکام وہ اگر اللہ کے دین میں بیان ہو گئے ہیں تو وہ لیے جائیں گے، اور ان کے لیے مراجعت کرنی ہوگی تو وہیں کرنی ہوگی، یعنی یا قرآن کی طرف یا سنت کی طرف۔ جو باقی چیزیں ہیں ان میں انسانی عقل جس طریقے سے چیزوں کو اخذ کرتی ہے بالکل وہی طریقہ ہوگا، یعنی انسانی عقل اخلاقی اقدار کی بنیاد پر بعض چیزوں کے بارے میں کرنے، بعض کے بارے میں نہ کرنے کا حکم لگاتی ہے، یا ان کو سد ذریعہ کے اصول پر کسی جگہ متعین کرنا چاہتی ہے۔ اس سے سوسائٹی کے عرف پیدا ہوتے ہیں، وہ عرف آہستہ آہستہ رسم اور رواج میں بدل جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ریاستیں اس کو باقاعدہ قانون کی صورت دے دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، معاشرہ کیا ہے، عرف کیا ہے، ہم جن حالات میں ہیں ان میں کیا عوامل پیدا ہو گئے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور دنیا میں مختلف تہذیبوں میں قانون سازی ہوئی ہے، جیسے کہ سول لا کی یا کامن لا کی روایت ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملاً ایک دنیوی عمل ہے، اور جب یہ ایک دنیوی عمل ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی جو دنیوی قانون میں کہیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ہاں البتہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے وہاں ظاہر ہے کہ اس کو اخذ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، اس کے ماخذ بھی متعین ہے، اور وہاں طریقہ کار میں بہت سے اصول ہیں جن کی پیروی بھی کی جائے گی۔ وہ اصول ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کیا، اصول و مبادی کے زیر عنوان، کہ قرآن سے چیزیں اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر بتایا کہ سنت کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں پھر ایک بڑا ماخذ علم کا ماخذ، یعنی وہ نہ تو اس قانون کا ماخذ ہے نہ دین کا، علم کا ماخذ ہمارے یہاں حدیث بھی ہے، وہ رسول اللہ کے علم کا ماخذ ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا، ایک عالم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر ایک عالم کی حیثیت سے اس کی کوئی تفہیم و تبیین کی ہے، یا اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے جس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں، تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی اہل علم نے جو کچھ کیا یا کہا ہے، خواہ وہ صحابہ کے اہل علم ہوں، تابعین کے ہوں، تبع تابعین کو، یا ہمارے عہد کے ہوں، ان سب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر بیان ہے اس معاملے میں۔ میرے نزدیک کچھ تنقیح ہونی چاہیے، اس میں اسلامی قانون اور مسلم لا کو ملا دیا گیا ہے، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور دونوں میں اپروچ بالکل الگ الگ ہے۔ بہت شکریہ جناب قمر یاسین صاحب۔ غامدی صاحب
آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے ادوار میں شریعت کا تعلق اشتراک علت کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور نقطہ نظر سننے میں آتا ہے کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا حکم آنے والے ادوار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دونوں نقطہ نظر بڑے ملتے جلتے نظر آتے ہیں کہ اشتراک یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے جس میں شریعت کا حکم تبدیل ہو سکتا ہے یا irrelevant ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ دونوں نقطہ نظر ان میں کوئی جوہری فرق ہے یا یہ ایک ہی بات ہے؟ جوہری فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی جان کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پورے دین کو دنیا کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ابھی میں نے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جان کی حفاظت کرنی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون قصاص سے ہوتی ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہوتی تو کسی اور طریقے سے کر لیں۔ یعنی وہاں اصل میں شریعت بے معنی ہے، چند چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی جن کو آپ زیادہ سے زیادہ بعض عبادات تک محدود کر سکتے ہیں یا کچھ بنیادی حرمتوں تک انسان اپنے طریقے پر جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہے، اگر میں خلاصے کے طور پر میں عرض کروں، جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے پیش فرمایا ہے۔ اور بھی بعض لوگ ہیں جو اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ میں بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت اصل میں اپنی ذات میں ایک پیمانی چیز ہے، اور وہ اصل میں کوئی چیز تھی بھی تو اسی دنیاوی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا پیغمبر موجود تھا تو دے دی تھی۔ میں جو بات کہتا ہوں، جو ہمارا علم بات کہتا ہے، جو بات میں نے کہی ہے اس میں میں متفرد نہیں ہوں، وہ مسلمانوں کے پورے علم کا بیان ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ اصول کی کوئی اچھی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بحث ملے گی۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو ہر آیت کسی معنی پر مبنی ہوتی ہے، یعنی لفظ جو تصویر بیان کرتے ہیں اس کے نیچے ایک معنی اور ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت مطلوب ہے۔ یعنی دیکھیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ مقصد مطلوب ہے، مقصد میں اگر تزکیہ بھی مطلب رکھ لیا جائے تو آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ تزکیہ کر لیں اور چاہیں تو صوفیوں کے طریقے پہ کر لیں، لیکن یہاں مقصد کا لفظ ہی استعمال کیا گیا۔ حقیقت مطلوب ہے، یعنی وہ ریشنل ہے جو وہاں موجود ہے، اس کو آپ متعین کرتے ہیں کہ وہ ریشنل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکم اس پر مبنی ہے۔ اب حکم اس پر مبنی ہے تو جب تک ریشنل موجود ہے یا وہ علت موجود ہے، حکم کو آپ ہلا نہیں سکتے، اس کے حرف حرف کی پابندی ہوگی۔ جب ریشنل تبدیل ہوا ہے تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جب تبدیل ہو گیا ہے تو اس ریشنل کو سامنے رکھ کے جس طرح سے اللہ نے قانون سازی کی تھی اسی قانون سازی کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئے ریشنل سے اس کو متعلق کیا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے ایک ایک چیز بندھی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کی بنیاد کو تبدیل ہوتے دیکھ لیا ہے تو اب بھی قانون تبدیل نہیں ہوا، بلکہ قانون کو اس کے ریشنل کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اس کو آپ عملی مثالوں میں دیکھیں گے تو بہت فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ کہا کہ اچھا تم لوگوں کے ہاں ایک عرف چلا آ رہا تھا میراث کی تقسیم کا، اب اس طرح میراث تقسیم کرو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ اپنے طور پر متعین کر لیں گے، چلیے مال کی حفاظت کہہ لیں یا مال کی منصفانہ تقسیم کہہ لیں، کوئی مقصد جو دنیا میں ہوتے ہیں عام طور پر، اس کو سامنے رکھ کے آج کی حکومتیں کوئی قانون بنا دیں گی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا علم جب علت کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ، تو آپ سے کہے گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید سے متعین کر کے بتائیے کہ وہاں اس حکم کی حقیقت، اس کا ریشنل، اس کی علت کیا ہے۔ وہ متعین کر کے وہ سب سے پہلے آپ کو سمجھائے گا کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ عادلانہ تقسیم کی ہے، یہ عادلانہ تقسیم ہو گئی۔ اب ریشنل کو آپ تبدیل کریں گے تو وہ ریشنل جس جگہ سے متعلق ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم اوپر اور نیچے ہو جائے گی۔
یعنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ریشنل پر عورتوں کا حصہ متعین کیا ہے یا مردوں کا حصہ متعین کیا ہے تو فرق کی بنیاد بھی اسی معنی سے طے ہوگی اور پھر اس کے لحاظ سے آپ ترتیب الٹ دیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو سامنے رکھ کر ہر بات کہی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے اور لفظ کی پیروی کی جا رہی ہے پوری طرح. تو دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو میری بات ہے وہ اگرچہ میں تفصیل سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سوالوں کے جواب میں واضح کر رہا ہوں، اس پر میں نے اب ایک مضمون بھی لکھ دیا ہے اور میری کتاب مقامات میں آ جائے گا شریعت میں تبدیلی کے عنوان سے. لیکن یہ کوئی متفرد بات نہیں ہے. ہمارا پورا مسلمانوں کا علم آپ تیسری چوتھی پہلی صدی میں بھی چلے جائیں گے بالکل ایسے ہی اس بات کو بیان کرتا ہے. سب سے پہلے امام شافعی نے اس کی حقیقت واضح کی اور معنی کا لفظ استعمال کیا. بعد کے بہت سے اصولین بھی اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تضمنت الآیا بمان مختلفہ تو یا بمان متعددہ، تو وہ اس کو بیان کریں گے اسی طریقے سے اور پھر اس کا ریشنل متعین کرتے چلے جائیں گے. تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے پورے علم میں ہوتا ہے. رامدی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہر حکم کا مقصد الگ سے متعین کرتے ہیں جس کو آپ علت کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، مقصد اور چیز ہوتی ہے، علت اور چیز ہوتی ہے. علت اس کی حقیقت ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو بنیاد بنی ہے حکم دینے کا. مقصد وہ چیز ہوتی ہے اس سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. اس لیے میں کبھی مقصد کا لفظ استعمال نہیں کرتا اور نہ ہمارا مسلمانوں کا علم کبھی مقصد کا لفظ استعمال کرتا ہے. جی السلام علیکم استاذ. جی وعلیکم السلام. استاذ یہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال کہا تھا کہ آپ سے ذرا میں پوچھ لوں. یہ امارات کے اندر کہیں جاب کرتے ہیں دبئی میں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ وہاں پر لون بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. اگر آپ کسی بینک کے اندر آپ کی سیلری گر رہی ہے تو وہ اس کی مناسبت سے آپ کو بہت آسانی سے لون دے دیتے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ ریٹ بولیں یا جو بھی ریٹرن کرنا ہے وہ 2 سے 3% ہوتا ہے اور وہ بھی اسلامک بینکنگ ہی کی ایک نوعیت ہے وہاں پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اگر میں پیسے نکالوں لون پر اور پاکستان کے کسی بینک کے اندر اس کو رکھ دیتا ہوں تو یہاں سے مجھے 9 سے 10% تک ریٹرن مل جاتا ہے. تو کیا یہ کام اس کے اندر کوئی اخلاقی یا شریعت کے اعتبار سے کوئی ممانعت کا پہلو موجود ہے، یا اس طریقے سے وہاں سے پیسے نکال کے لون پہ یہاں جمع کر کے پاکستان میں پروفٹ کمایا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، جب وہ لون لیں گے تو ظاہر ہے کہ لون لینا اپنی ذات میں ایک کام ہے نا جو وہ کریں گے. وہ اگر کام جائز ہے اور اس کے لیے لون لیا جا سکتا ہے تو ضرور لیں. اب انہوں نے لے لیا، پیسے ان کے پاس ہیں، وہ پیسے لے کے وہ کسی دوسری جگہ چلے گئے. انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے اس سے، مثال کے طور پر. تو اگر وہ کاروبار کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ان کا انتخاب ہے وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال سے یہی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے روپیہ لے لیا ہے. یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو بھی ہمارے ہاں چونکہ ہمارا نظام لون ہی کہتا ہے. ایک یہ ہے کہ بینک مزاربت کر رہے ہوتے ہیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ آپ کے کسی پروجیکٹ کو فائنانس کرتے ہیں، اس کو بھی لون ہی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، اسی سے ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ صورت تو بظاہر لگتا ہے کہ آپ کے سائل کی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے روپیہ لے لیا ہے، یعنی اس کو آپ پرسنل لون کہتے ہیں. تو پرسنل لون جب وہ لے رہے ہیں تو اس کی نوعیت تو ظاہر ہے کہ سودی لون کی ہے. انہوں نے سود پر قرض لے لیا اور آگے سے مزید سود کھانے یا کمانے کی کوئی صورت نکال لی. تو یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے. اس میں جائز ناجائز کا سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ پہلا کام بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کیا گیا ہے اور دوسرا کام بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کیا گیا ہے. تو استاذ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری اسلامک بینکنگ ہوتی ہے یہ اس وقت تک چیز کو لون کہتی ہی نہیں ہے جب تک کہ کوئی ایسٹ درمیان میں نہ آئے، یعنی جو پرسنل لون کا معاملہ ہے نارملی اسلامک بینکنگ کے تھرو شاید یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اسلامک بینکنگ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لون ہم کس کو کہتے ہیں وہ تو ہم اپنی شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے نا. یعنی جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ لون ہے، اسی کو کہنا چاہیے منی لینڈنگ. تو یہ کام جب بھی آپ کریں گے اس کے بارے میں 2 باتیں طے ہیں. ایک یہ کہ اس پر کوئی منفعت نہیں لی جا سکتی، یہ ایک تبرع کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے،
اور جب اس پر منفعت نہیں لی جا سکتی تو اس کو کاروبار بھی نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ دونوں باتیں تو ہر قرض کے بارے میں طے ہیں. نہ اس کو کاروبار بنایا جا سکتا ہے، نہ اس پر منفعت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. آپ اگر کسی پروجیکٹ کو فائنانس کرتے ہیں، آپ بیع و شراء کا کوئی کام کرتے ہیں جیسے کہ مارٹگیج میں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل جائز عمل ہے. ان کے حدود و شرائط پر گفتگو ہو سکتی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز. استاذ غامدی صاحب، آپ جب اس بار پاکستان دورے پہ آئے تو ایک جملہ آپ نے بار بار جو ہے وہ بولا، اور میں اس پہ کافی ٹائم سے سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اب آپ کو اس تحریک کو ہمارے بغیر لے کے چلنے کی تیاری کرنی ہے. تو اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں اگر آپ. بھائی یہ بالکل وہی بات ہے جو سب بوڑھے کہتے ہیں. یعنی ہم لوگ ظاہر اب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں اللہ کے عام قانون کے مطابق کسی وقت بھی اس کا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے. تو اس میں کسی ایک شخصیت پر یا شخصیات پر انحصار کر کے کام کرتے رہیں گے تو بعد میں ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو نئی نسل میں لوگ اٹھ رہے ہیں ان کو اب اپنے طور پر کام کرنے کی تربیت دی جائے. میں نے تو اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر ذمہ داریاں لوگوں کو سونپ دیں، اور میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اب اسی طرح یہ کام کریں کہ جیسے ہم بوڑھے لوگ اب نہیں ہیں. گویا کام وہ کر رہے ہیں، ہاں البتہ جہاں ہم سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے وہ ضرور اٹھائیں. تو یہ عام سی بات ہے جو دنیا میں سارے ہی بوڑھے لوگ کہتے ہیں. اس میں آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ یہ مجھے لگتا ہے میری تھوڑی سی ان سے بات ہوئی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اب یہ کچھ عرصے میں اپنے کام کو مزید منظم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ جو ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو وہ کچھ انتظامی کاموں میں لگ جائیں گے اور کچھ ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تو ان کا اپنا تزکیہ، اپنا علم حاصل کرنا، اپنی عبادات میں کچھ خلل کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان چیزوں پر کچھ متوجہ کریں ان کو، جو یہ اپنے بارے میں بھی اپنی تربیت کا خیال کرتے ہوئے یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو یہ دعوت دیں ان میں وہ کیا چیزیں ملحوظ رکھیں جو اس دعوت کا یا لوگوں کو قریب لانے کا کام کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں. میرے نزدیک آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو دنیا میں جو عمومی اصول ہیں انہی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. مثلا ایک عام آدمی جو کوئی ایسی خدمت انجام نہیں دے رہا ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی 8 گھنٹے جا کر ملازمت کرنی ہوتی ہے، اس کو بھی کھیتوں میں ہل چلانا ہوتا ہے، اس کو بھی بہت سی دنیوی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو کیا دین نے یہ تقاضا کیا ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرنا چاہے وہ سب دنیوی ذمہ داریاں چھوڑ دیں؟ دنیوی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا چاہیے. ہمیں نماز کے اوقات کی اور اس کے ارکان کی اور اس کی تمام آداب کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ تر رکھنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تو یہ کام تو ہر شخص کو کرنا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی مشن لے کے اٹھا ہے، وہ کوئی سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، وہ کوئی سماجی اصلاح کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ کوئی ریفارمر ہے. ہر شخص کو ایسے ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ اس کی مصروفیات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک اسی طرح کا توازن اس کو قائم رکھنا چاہیے جو ہم ایک ملازمات کرنے والے، کاروبار کرنے والے آدمی سے متوقع سمجھتے ہیں. یعنی وہ ہر چیز کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے ہاں توازن پیدا کرے. اگر ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی کچھ معاشی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنی زندگی کا لائحہ بنانا چاہیے. اس وجہ سے میں اس سوال کو کچھ متعلق نہیں سمجھتا. میرے خیال میں یہ ہر شخص کا سوال ہے اور یہ ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ہے. وہ اپنے اپنے دائرے میں کچھ خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کو اپنا محاسبہ زیادہ سخت کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً اس جدوجہد سے ہٹا کے دیکھتے رہنا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں اعتکاف کی روایت قائم کی گئی ہے. رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جس میں آپ متوجہ اللہ ہو جاتے ہیں
تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی کام کی نظر ہو کر رہ جائیں. یہ ہدایت جس طرح سے کوئی خاص کام کرنے والوں کے لیے ہے، اسی طرح زندگی کی عام ذمہ داریاں انجام دینے والوں کے لیے بھی ہے. تو اگر یہ لوگ، یہ نوجوان کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی ظاہر ہے کہ زندگی بھر اسی نوعیت کے کام کیے ہیں. اس کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ بیاہ نہیں کیا، بچے نہیں پیدا کیے، ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دیں. اپنی ہمت اور اپنی استعداد کی حد تک وہ سب کام ہی کیے ہیں. تو اسی توازن سے ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں. اس کو کوئی خصوصی کام نہیں سمجھنا چاہیے. ہر آدمی دنیا میں کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں انجام دیتا ہے. وہاں اس کا محرک بعض اوقات اس کی معاش ہوتی ہے، جو اپنی ذات میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت بڑے بڑے بزنس امپائر بناتے ہیں. ان کے ہاں بھی بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، بڑی تحریک ہوتی ہے کوئی بڑا کام کر کے دکھانے کی. تو اسی جذبے کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جیسے ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا کو فراموش نہ کرنا، اس کو یاد رکھنا، اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، ہر موقع پر دیکھتے رہنا کہ تمہارے اخلاقی وجود کا ظہور کس صورت میں ہو رہا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی ہر کام میں یہ بات کہتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی تربیت سے ہم غافل نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو المورد کا پورا پروگرام لکھا ہوا ہے، تو اس میں جس طرح تعلیم پر زور دیا گیا ہے، اسی طریقے سے خانقاہ کے ادارے پر بھی لوگ اپنا زنگ اتارتے رہیں، وقتاً فوقتاً اس میں آتے رہیں. تو پروگرام ایسے بنانا چاہیے کہ زندگی کا توازن مجروح نہ ہو. اور زندگی کا توازن اسی وقت مجروح نہیں ہوتا جب کہ آخرت کو ہر لحظے پیش نظر رکھا جائے. اور آخرت کے بارے میں وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ اس کو ترجیح کی جگہ پر رہنا چاہیے. یعنی اگر کسی دوراہے پر یہ محسوس ہو کہ آخرت نظر انداز ہو رہی ہے تو فوراً رک جانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کہیں غلط راستے پر تو نہیں بھاگتا دوڑتا آگے بڑھ رہا. یہی چیزیں ہیں جس کو ملحوظ رکھیں اور ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا کام انجام دیتے رہیں اور اس میں وہی طریقے اختیار کریں جس میں لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں لوگ لے بیٹھتے. اسی وجہ سے میں کوئی باقاعدہ نظم، باقاعدہ جماعتیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سیاست میں تو ناگزیر ہوتا ہے. تو اس کام کو خدمت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے جس میں آپ لوگوں کی خدمت انجام دے لیتے ہیں، ان سے کوئی بہت توقعات وابستہ نہیں کرتے. تو ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں میں اقدار کا شعور پیدا ہو، یعنی ویلیوز کا شعور پیدا ہو جائے. میرے نزدیک یہی ہماری قوم کا بنیادی مسئلہ ہے. یعنی وہ اپنی تہذیبی اقدار سے، اپنی علمی اقدار سے، اپنی سیاسی اقدار سے بالکل غیر متعلق ہے. اس کے نتیجے میں جو اقدار کے صحیح شعور کے بغیر عمل وجود میں آتا ہے، اس عمل کے تضادات میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں. تو اگر ان میں ہم ایک اقدار کا شعور پیدا کر دیں تو اس سے ایک سوشل ریفارم کا کام ہوگا. اور اسی کو میں سوسائٹی کی بڑی خدمت سمجھتا ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ آدمی دین کا علم سیکھتا ہے اور یا کسی اور علم میں کوئی کمال حاصل کرتا ہے، اس کے کچھ تو اس کی ذات کے ساتھ متعلق فوائد اور حاصلات ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو یا آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں یا ایک ریفارمر کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو کام میرے خیال میں ہمارے کام کی تعبیر بن سکتا ہے وہ یہی کام ہے، ریفارمیشن. یعنی ہم اپنی سوسائٹی کو اقدار کے معاملے میں ریفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ہاں اقدار کا ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ پھر اس کی بنیاد پر اپنا عمل انجام دے. جب وہ اس کی بنیاد پر اپنا عمل انجام دے گی، وہاں بھی اختلافات ہوں گے، مختلف آراء ہوں گی، مختلف شخصیات سے ربط ہوگا، لیکن وہ رشتہ وجود میں آ جائے گا جو پوری سوسائٹی کو صحیح جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر اس کی نگرانی کی جائے تو معاشرے میں بڑی حد تک اطمینان، سکون اور ترقی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. بہت شکریہ. مشفق بھائی آپ کر لیجئے بات. جی غامدی صاحب، مارٹگیج کے بارے میں آپ کی رائے سے ہم واقف ہیں. تو آپ یوزیبل اور کنزیومیبل چیزوں میں بھی تفریق کرتے ہیں اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم مطلب کوئی انسان ہاؤزنگ لون لے لیتا ہے اور اس کو مکان وہ بائی کر کے دے دیتے ہیں، بینک دے دیتا ہے، اور اگر وہ
واپس اس کو پے نہیں کر پاتا تو پھر تو بینک اپنا لون ریکور کرے گا وہ پراپرٹی بیچ کر، لیکن اس کی مالیت اگر وہ نہیں رہی جو تھی تو پھر وہ اس کے دوسرے ایسٹس کے پیچھے آ جائیں گے اس شخص کے. تو یہ ظلم نہیں ہے اس میں پھر اور جو مہاجنی سود ہے یا جو پرانے زمانے کا سود ہے اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ وہ اگر اس شخص کی زندگی خراب کر دیں یا اس کی کریڈٹ ریٹنگ خراب ہو جائے. آپ نے بنیاد صحیح نہیں بیان فرمائی. بنیاد یہ ہے کہ کوئی قرض لینے کا معاملہ ہوا ہی نہیں، بیع و شراء ہوا ہے. بینک نے ایک مکان بیچ دیا ہے، ایک مکان خریدا اور وہ آپ کو بیچ دیا ہے. آپ نے اس کو خرید لیا ہے، اب آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو یہ قیمت تو انہوں نے لینی ہے آپ سے. یہاں معاملہ ہی بیع و شراء کا ہوا ہے. خدا کا شکر کیجئے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوتا تو وہ قرض آپ اگر ضائع کر بیٹھتے تو پھر پائی پائی دینی پڑتی نا اس کی بھی. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پرائس دینی ہے، قیمت دینی ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اس مکان کی صورت میں موجود ہے جس کو آپ بیچ سکتے ہیں. قیمت کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، لیکن پرائس تو آپ کو دینی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے نزدیک قرض کا ہوا ہی نہیں ہے، یہ معاملہ بیع و شراء کا ہوا ہے. اس کو ایسے دیکھیے کہ آپ بازار میں گئے، آپ نے جا کے ایک موٹر سائیکل خریدی ہے اور وہ اقساط پر خرید لی ہے، وہ لے آئے ہیں آپ، تو اب آپ کو بہرحال اس کی قیمت ادا کرنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع و شراء کے اس معاملے میں چونکہ اس طرح کے حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں تو اس لیے اس کو اور زیادہ منصفانہ بنانا چاہیے. اور وہ بہت سے دوسرے معاملات بھی ایسے ہیں جن کو منصفانہ بنانا چاہیے. میں نے خود دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں وہ بعض مکانوں کے سودے کر لیتے ہیں، اس میں بعض اوقات رقموں کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس میں دیے ہوئے بیانے بعض اوقات لاکھوں روپے میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب معاملات بیع و شراء میں بھی ہوتے ہیں. اگر بیع و شراء میں کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنے کے قوانین بنانے چاہیے، لیکن یہ معاملہ قرض کا ہوا ہی نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ جب آپ قرض کا معاملہ نہیں کرتے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوتا، پھر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، پھر کوئی استحصال نہیں ہوتا. استحصال بیع و شراء میں بھی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بہت منافع لیتا ہے، منافع کو بھی ایک حد میں رہنا چاہیے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کے استحصال ہی کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بس دیکھنے کا زاویہ تبدیل کرنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ بیع و شراء کا ہوا ہے، خرید و فروخت کا ہوا ہے. خرید و فروخت کا جہاں معاملہ ہوگا وہاں قیمت ادا کی جاتی ہے. جب آپ قیمت ادا کریں گے تو معاہدے کے مطابق آپ کو ادا کرنی چاہیے پوری کی پوری. اس میں اگر کوئی رعایت مقصود ہے یا دینی جانی چاہیے یا انصاف کا تقاضا ہے اس کے اوپر ضرور بات بھی کرنی چاہیے، اور جو ادارے یہ کام کرتے ہیں ان سے توجہ دلا کے اس میں تبدیلیاں بھی کرانی چاہیے. لیکن اپروچ یہ نہیں ہوگی کہ یہ سود ہو گیا ہے، نہیں، یہ کہ ہر کام منصفانہ ہونا چاہیے، ہر کام میں لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ہر کام میں گہانی ناگہانی آفتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں وہاں بھی کہی جائیں گی، لیکن یہ معاملہ بنیادی طور پر بالکل الگ ہے. یہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے. جی استاذ، میں اسی موضوع کے اوپر تھوڑی سی آپ کی مزید تصریح چاہ رہا تھا اور تھوڑا سا اپنے سوال کو مزید بہتر کر کے پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر کسی ملک میں یا دبئی میں جاب کر رہا ہے، وہاں سے وہ پرسنل لون ہی لیتا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ اس نے پرسنل لون لیا. فار ایگزامپل اس نے 10 لاکھ روپے پرسنل لون میں لیے اور یہاں لا کے اس نے کسی اسلامک بینکنگ کی سیونگ اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیے. اب اسلامک بینکنگ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو پیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں ہم اس کو آگے اچھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ریٹرن آپ کو ملتا ہے وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، فکس نہیں ہے. تو آپ اس کو مثال کے طور پہ سود نہ لیں، بلکہ یہ تو وہی ریٹرن ہے جو ہم ان مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. تو اس متعین صورتحال کے بارے میں استاذ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی آپ کو نظر آتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا پیچیدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سیدھی بات کریں کہ ایک آدمی نے سود پر قرض لیا اور کاروبار کرنا شروع کر دیا. پہلا کام سود پر قرض لینے کا ہے، دوسرا کام کاروبار کرنے کا. یہ بالکل جائز کام ہے. کیونکہ استاذ وہ جو اس نے سود پہ قرض لیا ہے وہاں پر وہ سود پر ریٹرن دے رہا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ کسی سے سود یعنی کہ قرضہ لینے کے بعد اس سے سود مانگ رہا ہے. تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں. یعنی جی بات جی کو جی بھی وہیں تک رکھیے. سود پر قرض لینا کسی ضرورت کے تحت کوئی ناجائز کام جی جی نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے.
आगे क्या किया है उसने, आगे का अमल आगे के लिहाज से देखा जाएगा। एक आदमी ने ठीक है। सूद पर कर्ज लिया 10 लाख रुपया, पर्सनल लोन लिया और जाके दुकान खोल ली। तो दुकान खोलने का जो अमल है वो तो कारोबार है, वो कारोबार जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, उसमें क्यों सवाल पैदा हो। बस पहला काम जो उसने किया है उसके बारे में हमारे आम लोग ये कहते हैं कि कर्ज सूद पर लेना भी ममनू है। मैंने ये अर्ज़ किया है कि लेने के ऊपर कोई ममानियत नहीं है, ज़रूरत के वक्त लिया जा सकता है, बस बात ख़त्म हो गई। तो इसको इतना पेचीदा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जावेद साहब ये एहसास ज़रूर होता है, ये सादा सूरत में ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने कम शरह पे कर्ज लिया, उस पर थोड़ा सूद दिया, और आप दूसरी जगह पे आ गए जहाँ पे निज़ाम इस तरह का है जैसे हमारे यहाँ का इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम है। तो उसमें उसका कोई इरादा कारोबार करने का तो है ही नहीं। जो बैंक में पैसा रखवाता है वो कोई कारोबार करने के इरादे से तो नहीं करता, वो तो असल में उस पर मुनाफा लेने के लिए कर रहा है। तो ये उसकी जो कानूनी शक्ल जैसे अब बता दी गई है कि भाई वो तो असल में कारोबार करते हैं, इस्लामी बैंक भी, वरना बादी नज़र में ये चीज़ कुछ खटकती है। जी जाहिर है ये उसी तरह खटकेगी ना कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं। मेरी तो गुजारिश सिर्फ ये है कि हर चीज़ को अलग अलग देखें। एक अमल वहाँ हुआ है, उसने सूद पर कर्ज ले लिया, सूद पर कर्ज लेने के अमल को वहाँ देखा जाएगा। लेने के बाद क्या किया, दुकान खोल ली जाके, कोई मकान ख़रीद लिया, कोई प्लॉट लेके बेचने का फ़ैसला कर लिया, या किसी दूसरी कंपनी में जाके उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वहाँ जो काम हो रहा है उसको उसके लिहाज से देखा जाएगा कि वो क्या कोई जायज़ काम है। तो कारोबार जो है वो बिलवास्ता भी होते हैं, बिलावास्ता भी होते हैं, मुजारबत के तरीके पर भी होते हैं, कारोबार शराकत के तरीके पर भी होते हैं, बराह रास्त भी होते हैं। तो हर कारोबार को अलग देखा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। उसमें जो पहला काम किया गया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि भाई तुमने एक ऐसा काम किया है कि जिस काम पर मुझे एतराज़ है, तो बस पहले काम को पहले लिहाज से एतराज़ करेंगे जो भी करना है, दूसरे काम को दूसरे लिहाज से देखेंगे। तो हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पर देखना चाहिए, बजाय इसके कि उनके बाहमी रिश्ते पैदा करके हम उसमें पेचीदगी बना लें। एक अमल हुआ है वहाँ से सूद पर कर्ज लेने का, उसको वहाँ देख लेंगे। आगे एक अमल हुआ है कारोबार करने का, कारोबार वो दुकान खोल के भी कर सकता था, कोई स्टॉक खरीद के भी कर सकता था, वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकता था। उसने जाके एक दूसरे निज़ाम में ये काम कर डाला। तो वो काम अगर उसके अपने पास पैसे होते तो क्या गलत किया उसने या सही किया, उसको इस तरह देखा जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग देख के जो हुक्म लगता है वो लगा दीजिए उसके ऊपर। जी सर। सर सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये पाकिस्तान से कुछ बच्चे बाहर जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज उनसे एक स्टेटमेंट का मुतालबा करती हैं, बैंक स्टेटमेंट का। तो अमूमन लोगों के पास इतनी रकम नहीं होती कि वो अपने बैंक अकाउंट में कोई करोड़ रुपया या 80 लाख 90 लाख रुपया शो कर सके। तो वो लोग फिर ये करते हैं कि वो किसी शख्स से लेते हैं और उसे कुछ कीमत अदा कर देते हैं। वो बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं और उस पे कुछ पैसे अदा करते हैं उस शख्स को, और उससे उनका मसला हल हो जाता है। तो क्या ये भी सूद, एक तो वो इखलाकी इसमें बुराई तो है, अंदाजा भी है उसका, लेकिन क्या ये भी सूद के ज़मरे में ही आए? यानी पैसे उन्होंने जो लिए हैं उस पर, तो पैसे जाहिर है कि किस तरीके से लिए हैं, कर्ज ही लिया है ना। वो पैसे लेते हैं, सिर्फ अकाउंट में रखते हैं, इस्तेमाल नहीं होते वो पैसे। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने 10 दिन 15 दिन के लिए कर्ज ही लिया है ना। जी बिल्कुल। किसी जगह महीना होगा, किसी जगह 2 महीने होंगे। तो कर्ज पर जब वो अदा कर रहे हैं कुछ, तो वो जाहिर है कि सूद ही है, और तो कोई चीज़ नहीं है। असलन तो ये है कि वो आपके पास आए, आपका भाई है, वो ये कहता है कि ये कानूनी तकाजा है, मुझे इसको पूरा करना है। वो तो अब देखिए ना, वीज़े के लिए भी आपको दरकार होते हैं 2-4 लाख रुपए, हर मुल्क कहता है कि जमा करा के हमें बताएं। तो आपने कहा कि मैं दे देता हूँ आपकी जगह। तो ये असलन तो तबर्रो का अमल है ना, आपने अपने भाई की मदद कर दी। इसी को सूद कहते हैं अगर इस पर मनफत का मुतालबा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ सवाल आते हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से। उनमें एक ख़ातून का सवाल था कि ख़वातीन का ज़िक्र जो कुरान मजीद में आता है अक्सर व बेशतर वो कुछ सानवी तौर पर आता है, ज़्यादातर मर्दों से बात होती है, उन्हीं का ज़िक्र होता है।
تو ان کو اس کا احساس تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو مذکر کے صیغے ہیں دنیا کی ہر زبان میں وہی استعمال ہوتے رہے ہیں، عربی زبان میں بھی یہی تھا۔ یہ تو موجودہ زمانے میں لوگوں نے آ کے تفریق کرنا شروع کی ہے، ورنہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے، ہر جگہ انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر مردوں کو الگ کر کے کوئی بات کہی گئی ہے اور عورتوں کو الگ کر کے کہی گئی ہے بعض جگہوں پر، ورنہ زیادہ تر خطاب انسانوں سے بحیثیت انسان ہے۔ اور یہ جو آج خطاب اگر کیا جاتا ہے، اگر خدا آج اس بات کو ہم سے کرتے تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے پھر وہ انسانوں میں مرد و عورتوں کا اس لحاظ سے گفتگو میں کلام کرتے کہ یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جی، ابھی تک تو زبان میں جو کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی۔ کہہ سکتے ہیں آپ کے کچھ اصرار کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں اس وقت جو زبان بول رہا ہوں یا آپ بول رہے ہیں اس میں ہم تو یہ تفریق نہیں کر رہے۔ ابھی میں نے جب یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے یا ان کو اس طرح سے قرض لینا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، تو یہاں میں نے یہ تفریق تو نہیں کی کہ میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں یا عورتوں سے، انسانوں ہی سے بات ہو رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جناب آپ کا۔